بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کیا ہے؟ کیا اسلام صرف عبادات کا نام ہے؟ اس مشہور سوال کا جواب دیتے ہوئے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب ذکر و فکر کے صفحہ نمبر 18 پر فرماتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے جس کی ہدایات و تعلیمات کو 6 بڑے شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، سیاست اور اخلاق۔ ان 6 شعبوں میں سے ہر ایک کے متعلق تعلیمات دین کا لازمی حصہ ہیں، جسے نہ دین سے الگ کیا جا سکتا ہے اور نہ صرف اسی کو مکمل دین کہا جا سکتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے دین کو صرف عقائد و عبادات کی حد تک محدود کر کے باقی شعبوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ کسی نے معاملات سے متعلق اس کے احکامات کو دیکھ کر اسلام تو در حقیقت ایک فلاحی معیشت کا نظام ہے، کسی نے اس کی سیاسی تعلیمات کا مطالعہ کیا تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ دین کا اصل مقصد سیاست ہے اور باقی سارے شعبے اس کے تابع ہیں یا محض ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں سب سے زیادہ پھیلی ہوئی غلط فہمی یہ ہے کہ دین صرف عقائد و عبادات کا نام ہے اور زندگی کے دوسرے مسائل سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس غلط فہمی کو ہوا دینے میں 3 چیزوں نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ایک تو عالم اسلام پر غیر مسلم طاقتوں کا سیاسی تسلط تھا، جس نے دین کا عمل دخل دفتروں، بازاروں اور معاشرے کے اجتماعی معاملات سے نکال کر اسے صرف مسجدوں اور بعض جگہ دینی مدرسوں تک محدود کر دیا، اور جب زندگی کے دوسرے شعبوں میں اسلامی تعلیمات کا چلن نہ رہا تو رفتہ رفتہ یہ ذہن بنتا چلا گیا کہ دین صرف نماز روزے کا نام ہے۔ دوسرا سبب وہ سیکولر ذہنیت ہے جس نے سامراج کے زیر اثر تعلیمی اداروں نے پروان چڑھایا۔ اس ذہنیت کے نزدیک دین و مذہب صرف انسان کی انفرادی زندگی کا ایک پرائیویٹ معاملہ ہے اور اسے معیشت و سیاست اور معاشرت تک وسعت دینے کا مطلب گھڑی کی سوئی کے پیچھے لے جانے کے مرادف ہے۔ تیسرا سبب خود اپنے طرز عمل سے پیدا کیا اور وہ یہ کہ دین سے وابستہ بہت سے افراد نے جتنی اہمیت عقائد و عبادات کو دی، اس کے مقابلے میں معاملات، معاشرت اور اخلاق کو 10واں حصہ بھی اہمیت نہیں دی۔ بہرحال ان تینوں اسباب کے مجموعے سے یہ نتیجہ نکلا کہ معاملات، معاشرت اور اخلاق سے متعلق اسلام کی تعلیمات بہت پیچھے چلی گئیں اور ان سے ناواقفیت اتنی زیادہ ہو گئی کہ گویا وہ دین کا حصہ ہی نہیں رہی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عقائد و عبادات دین کا جزء اعظم ہے۔ ان کی اہمیت کسی بھی طرح کم کرنا دین کا حلیہ بگاڑ دینے کے مرادف ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیاد جن 5 چیزوں پر قرار دی، ان میں سے ایک کا تعلق عقائد سے ہے اور 4 چیزوں کا تعلق عبادات سے ہے، اور جو لوگ عقائد و عبادات سے صرف نظر کر کے صرف اخلاق، معاشرت اور معاملات ہی کو سارا دین سمجھتے ہیں، وہ دین کو محض ایک مادہ پرستانہ نظام میں تبدیل کر کے اس کا وہ سارا حسن چھین لیتے ہیں جو دوسرے مادہ پرستانہ نظاموں کے مقابلے میں اس کا اصل ترہ امتیاز ہے، جس کے بغیر اخلاق، معاشرت اور معاملات بھی ایک بے روح جسم اور ایک بے بنیاد عمارت کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی اپنی جگہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ دین کی تعلیمات عقائد و عبادات کی حد تک محدود نہیں، اور ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف نماز روزہ ادا کر کے پوری نہیں ہو جاتی۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، جن میں اعلیٰ ترین شعبہ توحید کی شہادت ہے اور ادنیٰ ترین شعبہ راستے سے گندگی کو دور کرنا ہے۔ بلکہ معاملات، معاشرت اور اخلاق کا معاملہ اس لحاظ سے زیادہ سنگین ہے کہ ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور یہ اصول مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق توبہ سے معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد صرف توبہ استغفار سے معاف نہیں ہوتے۔ ان کی معافی کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا جائے یا خوش دلی سے معافی دے دیں۔ لہٰذا دین کے یہ شعبے خصوصی اہتمام کے متقاضی ہیں۔ پھر معاملات، معاشرت اور اخلاق کے ان تینوں شعبوں میں سب سے زیادہ لاپرواہی معاشرت کے شعبے میں برتی جاتی ہے۔ معاشرتی برائیوں کا ایک سیلاب ہے جس نے ہمیں لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ، ایسے دیندار حضرات بھی
جو دین سے اپنی وابستگی کے لیے مشہور سمجھے جاتے ہیں اس پہلو سے اتنے بے خبر ہیں کہ ان کی معاشرتی خرابیوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر عمل اور معاشرتی بگاڑ سے محفوظ فرمائے۔